لوگوں سے چھین کے روک کے لوگوں کو خاموش رکھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کم از کم دو اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے، دن دہاڑے اسلام آباد کی عوام کے تینوں حلقوں کا مینڈیٹ لوٹا ہے، پورے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے۔ آپ کو اس کا جواب آخر ایک دن دینا پڑے گا۔ شکریہ۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کے سماعت اور اس کے آرگومنٹ دیکھیں تو ان کی دو چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جج متاثر ہے، ہمیں انصاف کی طرف، دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہیں تو اس کیس کو کسی اور صوبے میں منتقل کر سکتے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن ایسا کرتا ہے تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ لیکن پہلی بات تو ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ نہیں کریں گے، اگر کیا تو ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، جس طرح آج ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی ہے۔ کل تک یہ کہتے تھے جج متعصب ہے، اور گراؤنڈ بھی صرف یہ ہوتی ہے کہ جج کے متعصب یا باعث ہونے کی حد تک اس کا گراؤنڈ تھا، اس کے علاوہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہو سکتا۔ آج انہوں نے اپنے آرگومنٹس میں خود ہی کہہ دیا جج باعث نہیں ہے۔ جب جج باعث نہیں ہے تو کسی آرڈر سے اگر آپ ایگریوڈ ہیں تو وہ الیکشن کمیشن نہ اپیلیٹ اتھارٹی ہے نہ ریوینل اتھارٹی ہے کہ آپ اس کے پاس پھر آئے کس لیے ہیں۔ یہاں تو آپ کا آنا ہی نہیں بنتا ہے، اس لیے ان کا میرا خیال ہے کیس ڈسمس ہونا چاہیے۔ باقی اگر الیکشن کمیشن نے انصاف کیا نہ کیا تو بہت ساری غیر قانونی آرڈر اور بھی موجود ہیں ان کے، یہ بھی ہم آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کا اپوننٹ جو ہے طارق فضل چودھری وہ مسجد میں آ جائے اور فارم 47 کے وہ دکھا دے تو وہ بیٹھ جائے گا، لیکن کل پرسوں انہوں نے اس طرح کے حلفاً کہا ہے کہ میں نے ریگنگ نہیں کی اور میں حقیقی طور پہ جیتوں، وہ حلف اٹھا گیا اس والے سے۔ آپ کے سامنے اگر حلف اٹھا گیا ہے تو ان کو کہو میرے ساتھ بیٹھ جائے، آ جائے میرے سامنے، چلے جائیں، آپ بھی چلتے ہیں فیصل مسجد، آج ہی چل کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو کہیں آ جائیں، یا آج ہی عصر کی نماز ادھر پڑھتے ہیں، آئیں ادھر حلف لے لے، میں پٹیشن واپس لے لوں گا ان کے، آ جائیں آ جائیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ میں نے لے لیا، آ جائیں، میں نے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آ جائیں میرے ساتھ چلیں۔ وہ آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں حلف لیتا ہوں، سن لیں، میں ریگنگ میں شامل نہیں ہوں، اپنی ذات کی حد تک، یعنی ریگنگ میں نے کرائی ہے، ریگنگ خود نہیں کی ہے۔ آپ اس کو کہو تو جیتا ہے مجھے بتائیں فارم 45 کے مطابق یا ہرا ہے، بتا دے۔ وہ اگر اس کو ٹوسٹ کرتا ہے کہ میں ریگنگ میں شامل نہیں ہوں، وہ بالکل ریگنگ میں بھی شامل ہے، مگر اس کو چھوڑیں، وہ یہ کہے گا کہ میں نے پیسے دے کے ریگنگ کرائی ہے، میں نے بندے ہائر کر کے یہ فراڈ کیا ہے، جرمانہ کیا ہے، اس کو کہنا آ جائے، آپ سامنے موجود ہوں، میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں آ جائے فیصل مسجد میں، آ جائے، قرآن پہ ہاتھ رکھ دے، میں واپس لے لوں گا، کہ وہ واقعی کہے کہ میں جیتا ہوا ہوں فارم 45 کے مطابق، واقعی میں نے 1,01,000 ووٹ لیے ہیں۔ وہ 1,01,000 تو دور کی بات ہے، اس نے کہا آپ کے سامنے ہی، آپ نے رزلٹ دیکھا ہوا ہے۔ حلف تو اس نے اٹھانا ہے، حلف تو اس نے اٹھانا ہے، حلف کی تحریر تو شعیب کیس کون سے والے کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو نیب والا کیس ہوا ہے۔ حیدر شراج صاحب ٹی وی پہ بات تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن میں اس کیس میں جاؤں گا جس میں میرا وکالت نامہ ہوگا۔ صاحب سینئر وکیل ہیں، ہم نے ان کو ہائر کیا تھا، ان کو انگیج کیا تھا آن بیہاف آف عمران خان، ہم نے ان کو وکیل انگیج کیا ہے۔ اگر ان کو وکیل نہیں رہیں گے تو عمران خان جس کو وکیل بنائیں گے وہ اس میں پیش ہوگا۔ نمبر 1، یہ پارٹی پالیسی بھی ہے، یہ قانون بھی ہے، یہ قاعدہ بھی ہے، بلکہ قاضی فائزہ صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے ایک اصول اور بنا لیا ہے، ایک سے زائد وکالت نامے بھی ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ ایک وکیل ہوگا تو جب اس کا وکالت نامہ چینج کریں گے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہے، تو لہٰذا جب وہ وکیل موجود تھے تو اس وجہ سے ہم نہیں پیش ہوئے، ہم پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے رہے، نہیں پیش ہوئے۔ دوسرا ایک کیس ریفرنس انہوں نے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جب میں پریزیڈنٹ تھا ہماری کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس نیب لاز کی امینڈمنٹ کو جو پرسن اسپیسیفک لاز ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے چینج کیا ہے اپنا کیس دیکھا کہ جی کہا ہے پبلک ایٹ لارج جہاں ہوگی وہ پارٹی چیلنج کر سکتی ہے، نیب میں جا سکتی ہے، کہا کہ ان کے خلاف کمپلیننٹ کتنے تھے 86، انہوں نے کہا جی کم سے کم 100 بندہ ہونا چاہیے۔ اچھا اپنا اگر فرض کرو 49 کروڑ کا کیس ہے تو کہا جہاں 50 کروڑ نہیں ہوگا وہاں نیب کو اختیار نہیں ہوگا۔ اس طرح انہوں نے اپنے کیس سامنے رکھے اور اس طرح ان کے ہی
आजम नज़ीर तारा उनका वकील था, अपने केसेस को साहब बदलते गए ताकि अपने केसेस खत्म करा सकें और धड़ाधड़ खत्म कराए। हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मैं 1 साल तक, जब तक मैं प्रेसिडेंट था, हम उसको परसू करते रहे, और वो अभी तक मेरा ख्याल है केस पेंडिंग है। लेकिन चूंकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो प्रैक्टिकली इनफ्रक्चस हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल होनी होती है, ओवर राइडिंग इफेक्ट होना होता है। और दूसरी बात, मेरा 1 साल का मैं प्रेसिडेंट था, दूसरे साल दूसरे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, अब ये तीसरे प्रेसिडेंट आ चुके हैं, उसकी डिस्क्रिशन है उनकी कैबिनेट की, चाहे तो उस केस को कंटिन्यू करें तो वापस ले लें, क्योंकि दैट वाज नॉट इन माय पर्सनल कैपेसिटी होता तो मैं जाकर वापस लेता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सब फाइनलिटी अख्तियार कर चुका है और मजीद कर लेगा इस अपील के बाद। इस चूंकि जज साहब को ये बातें पता नहीं थी तो उन्होंने इस हवाले से ये बात। देखें, मसला ये है कि एक जज अपॉइंट कर दिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर उसने कॉग्निजेंस ले ली, उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने कह दिया फॉर्म 45 ले आओ। अब फॉर्म 45 जब आप नहीं लाएंगे तो आपके खिलाफ तो फिर एक्शन होगा। अब आप फॉर्म 45 भी नहीं देना चाहते, अपना आप जवाब चाहते